بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی تعریف و توصیف دعائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے بیان وزیبہ ہے، اور درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ توحید کے تعلق سے میرا عنوان ہے توحید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ اس تعلق سے ہماری تیسری نشست ہے، تیسرا پارٹ ہے، جس میں انشاءاللہ توحید کی قسموں کو بیان کیا جائے گا۔ پہلے ہم نے توحید کی کچھ فضیلت اور اہمیت کو دیکھا تھا، 14 اور 15 نقاط سے پوائنٹس تھے۔ اس کے بعد ہم نے لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو، ارکان کو دیکھا کہ لا الہ پہلا رکن، دوسرا رکن الا اللہ، نفی اور اثبات۔ لا الہ کا معنی کیا ہے اس کو ہم نے پچھلے درس میں دیکھا۔ آج کے درس میں یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ اسلاف نے توحید کی قسموں کو 3 قسموں میں منقسم کیا ہے۔ یعنی عام طور پر توحید کی 3 قسمیں ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کو ربوبیت میں، رب میں اکیلا اور بے تنہا جاننا، کہ اللہ رب العالمین اکیلے تمام جہانوں کو پالنے والے اور تمام جہانوں کو چلانے والے ہیں، اس چیز کا اقرار یہ توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ اور اس طریقے سے دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ الوہیت یعنی الہ سے بنا ہے، الوہ یعنی معبود میں عبادت بھی اس ایک اللہ کی ہی کی جائے، جیسے کہ پچھلے درس میں کچھ دلیلیں کی گئی۔ اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں اور جو صفت ہے اللہ رب العالمین کے صفات ہیں، اس صفات میں بھی اللہ رب العالمین اکیلا اور بے تنہا ہے۔ یہ 3 قسمیں ہمارے سامنے ہیں، تو آج ان 3 قسموں کی تھوڑی وضاحت ضروری ہے کہ تینوں کو ہم کیسے سمجھیں۔ سب سے پہلی قسم توحید ربوبیت۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام جہانوں کو چلانے والے رب کہتے ہیں، رب یعنی ہوتا ہے پالنہار، یعنی تمام جہانوں کے پالنہار اللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی کے لیے۔ اب تمام جہانوں میں دنیا بھی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، سیارے ہیں، جتنی بھی دنیا ہیں، جتنے بھی کہکشائیں ہیں، جتنے بھی سیارے ہیں، ہر ایک چیز کا نظام چلانے والا اکیلے اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ نام کی آیت نمبر 164 میں قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء، کیا کہہ دیجیے کہ کیا میں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اللہ کو رب نہ مانتے ہوئے کسی اور کو رب مان لوں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کا چلانے والا، رب کل شیء، ہر چیز کی تربیت کرنے والا، چلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر ہم کیسے دوسروں کو اپنا رب بنا لیں، اپنا رب تلاش کر لیں؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز، خالق جو کریشن کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین پوری دنیا کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اس کی دلیل سورہ زمر میں اللہ رب فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، وہ علی کل شیء وقیر۔ یہ سورہ زمر کی اب اس کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تمام چیزوں کو، سب سے بڑی دلیل سورہ نحل میں اللہ نے بیان فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں، بتایا گیا پچھلے درس میں
چاہے وہ دعا کے طور پر ہو، وسیلہ کے طور پر ہو، سفارشی کے طور پر ہو، کسی بھی ناحیے سے اگر پکارتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، یہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں یہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وهم یخلقون، حالانکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، یہ دوسروں کی کیا چیز ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے کے قابل نہیں تھے، اللہ نے انہیں خود پیدا کیا، انہیں بنایا ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 20 ہے کہ جن کو بھی لوگ اپنا رب سمجھتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور رب پیدا نہیں ہوتا، رب ہمیشہ خالق ہوتا ہے۔ اس کے بعد خالق کے بعد دیکھیے رازق، دنیا کو بنانے والے اللہ رب العالمین اور ہر چیز کا پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین، تو ہر چیز کا نظام اور روزی روٹی بھی اللہ رب العالمین کے یہاں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جب پیدا کیے ہیں دنیا میں لوگوں کو، تو اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کون انسان کہاں رہتے ہیں، کون جانور کہاں بستے ہیں، کون جنات کہاں بستے ہیں، چوٹیاں کہاں رہتی ہیں، ان کے گھر کہاں ہیں، اور ہاتھی کہاں رہتے ہیں، اور شیر کے لیے کون سی غذا مناسب ہے، انسان کے لیے کون سی غذا ہے، ہر چیز کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر حیوانات کے لیے، ہر جاندار کے لیے کون سا کھانا ہضم کر پائے گا، کون سا کھانا ہضم نہیں کر پائے گا، اس کو بنانے والا جانتا ہے اللہ رب العالمین، اور اللہ رب العالمین ہی اس کا انتظام کرتے ہیں کہ کس کو کہاں سے کھانا ملے گا اور کون سا کھانا ملے گا۔ تو یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو پیدا کیے تو رزاق بھی اللہ رب العالمین ہی ہے، روزی دینے والے۔ دلیل وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین میں جتنی بھی چوپائے ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب کی ذمے، سب کی روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین پر، الا علی اللہ رزقها، ان کا رزق کا معاملہ اللہ رب العالمین کا۔ اب دیکھیں توحید الوہیت کی جب بات آئے گی، اس میں جو ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، آگے کیا فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ اللہ رب العالمین تم سے کوئی روزی نہیں مانگتا کہ میری عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو فائدہ ہو جائے گا، نہیں، ہمارا ایمان ہونا چاہیے پوری دنیا کے لوگ مل کر عبادت کر لیں، اللہ رب العالمین کا اس میں کوئی ایسا نہیں کہ ہم عبادت کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت بڑھ جائے گی، اللہ کو کچھ الگ سے کچھ فائدہ ہو جائے گا، پوری دنیا کے لوگ اللہ رب العالمین کے نافرمان بن جائیں، اللہ کے باغی بن جائیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی جو شان ہے، کمال ہے، وہ اپنی جگہ مسلط ہے، دنیا کے لوگ اچھے ہوں کہ برے ہوں، اللہ کی بادشاہت میں اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ توحید میں شامل ہے، توحید الوہیت۔ اس طریقے سے زندگی کے تمام امور، زندگی، موت، حیات، صحت، دکھ، بیماری، تکلیف، خوشی، غمی، ہر ایک چیز میں جتنی بھی چیز انسان کو لائق ہوتی ہیں، یہ ایمان رکھنا کہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، یہ کیا ہے توحید۔ اس لیے ایک بندہ مومن جو ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مومن کی کیا ہی عجیب مثال ہے کہ خوشی کا موقع آتا ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے اللہ کا، جب غمی کا موقع آتا ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہے، اور شکر اور صبر دونوں معاملے میں مومن کے لیے بہت فائدہ ہے، یعنی کہ جتنی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیہ اور اللہ کی تعریف جو کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کیا کہا الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دی، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ بیمار ہوتے ہیں، بیمار کرتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، لیکن بیماری کی نسبت، برائی کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف نہیں کی کہ اللہ تو بیمار کیا تو تو شفا دے گا، میں بیمار ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ کسی بری چیز کو، کسی بیماری کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کیا جائے، اللہ میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا تو ہی دیتا ہے، جبکہ بیماری بھی دینے والا اللہ رب العالمین ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ادب ہے اور احترام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت میں پتہ چلا کہ پیدا کرنا، وفات دینا، روزی دینا، کھلانا پلانا سب اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے آگے اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کے بارے میں فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد تمہیں روزی دی، جیسے کہ میں نے بتایا شروع میں
اللہ تعالیٰ پیدا کرے تو روزی بھی دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ آگے کیا فرمایا؟ هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو اپنا رب بناتے ہو، مانتے ہو، کیا وہ ان تمام چیزوں میں سے کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں، یا کسی کو روزی دے سکتے ہیں، یا کسی کو مار سکتے ہیں، یا زندہ کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی شریک ہے اللہ تعالیٰ کا؟ دیکھتے ہو اللہ رب العالمین کا اس تمام معاملات میں کوئی شریک نہیں، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو وہ یہ کام کر بھی نہیں سکتے۔ دوسری بات، عقیدے کی بات، دل میں رکھنے والی بات، وہ یہ کہ ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ کوئی شریک نہیں، اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کو کسی شریک کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ اہم نقطہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم کو کوئی، ہمارا کوئی شریک نہیں ہے، کیا مطلب؟ شریک کوئی نہیں ملا اللہ تعالیٰ کو، مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی شریک نہیں، یعنی ہمیں کسی کی شراکت چاہیے بھی نہیں، ہمیں کسی کی شرکت کی ضرورت بھی نہیں، کوئی آ کے ہماری مدد کر دے۔ یہ اس کے اندر چھپی ہوئی بات ہے، اور پختہ عقیدہ کہ اللہ رب العالمین کی کسی شریک کی ضرورت نہیں، یہ اس آیت میں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اچھائی اور برائی کے اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جب اللہ رب العالمین کسی دکھ اور درد اور بیماری اور مصیبت کو تمہارے اوپر لادنا چاہے، دینا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، پوری دنیا کے لوگ مل کر اس بیماری کو تم سے دور نہیں کر سکتے۔ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ رب العالمین تم سے کوئی بھلائی کا ارادہ کرے، اچھائی چیز تمہیں دینا چاہے، خوشی دینا چاہے، اچھا موقع دینا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ کی اس فضیلت کو، اس رحمت کو، اس اچھائی کو پوری دنیا کے لوگ مل کر کے ہٹا نہیں سکتے۔ یہ کیا ہے؟ اچھائی اور برائی میں ایمان، اور انسان کے اگر ایمان ہو جائے اس بات پہ تو دنیا کی کتنی بھی بری حالات آ جائیں، آدمی محل سے فٹ پاتھ پہ آ جائے، زبان پہ اللہ کا شکر ہوگا کہ ہاں اللہ رب العالمین کی مرضی کہ ہم فٹ پاتھ پہ آ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بلند کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ لے جائے گا۔ ایک امید پیدا ہوا، کب یہ توحید مضبوط ہوگا، اچھائی برائی سب اللہ رب العالمین سے ہم جوڑے کے وابستہ رکھیں گے تو انسان بھٹکے گا نہیں اور سوسائڈ نہیں کرے گا، جیسے کہ چھوٹی موٹی باتوں پہ انسان سوسائڈ کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اب آگے دیکھیں، مکہ کے اندر جو کفار و مشرکین تھے وہ سب کے سب ربوبیت کو مانتے تھے، ان کا ایمان تھا کہ اللہ رب ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، سب مانتے تھے، ہر ایک چیز مانتے تھے۔ لیکن آگے چل کر کے جو بیان کیا گیا کہ وہ لوگ اپنے اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی شریک کر دیتے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تک ہمیں پہنچا دے گی۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں، سب سے پیاری دلیل پورے قرآن مجید میں ربوبیت کی سب سے اہم دلیل، دو دلیل بیان کر کے بات کو آگے بڑھاؤں تو ربوبیت میں دیکھیں، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، اگر کئی معبود ہوتے ایک اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی بہت سارے معبود ہوتے، لفسدتا، زمین میں فساد پھیل جاتا۔ کیوں؟ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوں تو ہر معبود کی اپنی اپنی کریشن ہے، یہ معبود اپنی کوئی کریٹ کیا، کوئی چیز پیدا کیا، یہ معبود اس نے یہ چیز بنایا، یہ معبود اس نے وہ چیز بنایا۔ افغانستان اور جاپان کے کچھ علاقے اس معبود کے انڈر میں، ہندوستان کے کچھ علاقے اس معبود کے انڈر میں، یعنی الگ الگ معبود کے انڈر میں الگ الگ علاقے ہوتے، الگ الگ لوگ ہوتے، اور ہر معبود کے اپنے الگ الگ کریشن ہوتے، تو کیا ہوتا؟ لفسدتا، زمین میں فساد پھیل جاتا ہے۔ جیسے کہ آج ملکوں میں لڑائی ہے، زمین جائیداد کی لڑائی ہے کہ ہم اس کی جیتے، وہ ہم سے چھینے، وہ ہم سے لے، ہم اس کو دے۔ اگر بہت زیادہ معبود ہوتے، ایک سے زائد معبود ہوتے تو معاملہ ایسا ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، دنیا کے اندر سورج اور نظام شمسی کے جو سیارے ہیں، جو پلانٹس ہیں، سب چیز اپنی اپنی جگہ پہ گردش کر رہی ہے، اور جو نظام اور سسٹم بخوبی بحسن خوبی چل رہا ہے، کسی کوئی تکلیف نہیں ہے، سورج چاند ٹکراتا نہیں ہے، دن رات ایک ساتھ نہیں ہو جاتا، دن کے بعد رات، رات کے بعد صبح، صبح کے بعد دوپہر، جو نظام اور سسٹم ہے، ان تمام چیز کے چلنے سے انسان یہ عقیدہ پیدا ہوتا ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کو چلانے والا ایک ہے، اللہ،
اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ پہلی چیز یہ بات معلوم ہوئی کہ چلانے والا، دنیا کو چلانے والا ایک ہے، اور وہ ایک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی وہ ایک اللہ ہے جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تیسری چیز، اور یہ دنیا چلانے کی صلاحیت اور طاقت، ایبیلٹی اور قوت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ ایبیلٹی ہے۔ یہ تین باتیں انسان کو رکھنا چاہیے عقیدے میں کہ اللہ رب العالمین ہی چلا رہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی صلاحیت اور طاقت اللہ کے علاوہ کوئی اور رکھتا بھی نہیں۔ یہ اس کے بعد دیکھیں سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین جو ارشاد فرمائے، آیت نمبر آپ دیکھیں 91، اور اس سے پہلے بھی 2-3 آیتیں 88، 89، 99۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کفار مشرکین سے پوچھیے کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے اور کون پناہ دیتا ہے؟ من یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ کفار مشرکین کہیں گے سیقولون للہ، کہ اللہ رب العالمین، ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ ایمان ہر چیز پہ ان کا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری دنیا کو چلا رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے، لیکن آگے چل کر کے انہوں نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین رشا کھینچا، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، دیکھیے یہ سب مانتے ہیں کفار مشرکین کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن آگے اللہ رب العالمین اشکال کو ختم کرے گا، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ پیدا کرنے کی بات نہیں، دور کی بات ہے پیدا کرنے، کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہی نہیں۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا معبود ہے۔ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ سمجھیے گا، نقطہ سمجھیے، جیسے کہ آج نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہوتا تو اللہ رب کیوں دنیا کے حساب سے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بیٹے کا جو اتھارٹی ہوتا ہے وہ باپ کے مال پہ ہوتا ہے، باپ کے مال پہ بیٹے کا بھی ایک اتھارٹی ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں لے سکتا ہے، باپ دیتا ہے، شریک ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد میں اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین اگر بیٹا بنا لیتا تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی شریک ہے، شرک ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بھی نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ دوسرے معبود ہوتے تو کیا ہوتا؟ آگے فرمایا إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بہت سارے اور بھی کئی سارے معبود ہوتے تو سب معبود اپنی اپنی کریٹ کیے ہوئے چیزوں کو لے کر بھاگتے کہ ہم انسان کو بنا ہے تو کیا ہوتا؟ فلاں معبود انسان کو اپنی قبضے میں کرنے کی کوشش کرتا، کوئی معبود جنات کو بنایا ہوتا تو کوئی جنات کو لینے کی کوشش کرتا، یعنی کہ اپنی اپنی مخلوق کو لے کر اپنی اپنی مخلوق کی سب کیا کرتے؟ طرفداری کرتے، یہ میرا مخلوق ہے، یہ میرے علاقے ہیں، یہ سورج آج یہاں سے نکلے گا، دوسرے معبود کہتا ہے نہیں کہ سورج آج نہیں نکلے گا، ایک کہتا ہے کہ آج بارش ہوگی، دوسرے کہ آج بارش نہیں ہوگی۔ تو بہت ساری چیزوں میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو معاملہ درہم برہم ہوتا، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھ کر کے بیان کی۔ تو اس اعتبار سے پوری توحید ربوبیت کا خلاصہ اور ابواب یہ ہوا کہ دیکھیں اللہ رب العالمین کے نظام کو چلانے والا اکیلا اور تنہا ہے۔ اور آخری چیز وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، عقیدے کی بات، دل میں رکھنے والی بات، عقیدے کی مضبوطی کے لیے کیا ہے؟ توحید مضبوط ہونے کے لیے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور ایک چیز سے عقیدہ بٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا تو ہے، اور اللہ رب العالمین جو بھی کرتے ہیں سب اچھا کرتے ہیں، برا نہیں کرتے، یہ عقیدہ اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو روکنے والا نہیں، لیکن جو کر رہے ہیں بظاہر لگتا ہے کہ تکلیف آ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، مصیبت آ گئی، چاروں طرف سے مصیبت ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہماری نظروں میں مصیبت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہے تو یہ اچھا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں یہ نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے اس سے بڑی مصیبت آ سکتی تھی جو ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ساتھ اگر برا بھی ہو رہا ہے تو ہمارے حق میں اچھا ہو رہا ہے۔
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بہت سارے معاملات جسے تم اچھا سمجھتے ہو وہ تمہارے حق میں برا ہوتا ہے. بہت سارے معاملات جسے تم برا سمجھتے ہو اچھا نہیں لگتا وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. سورہ بقرہ آیت نمبر 216 کے اندر یہ آیت موجود ہے. اس لیے اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ صحیح کرتے ہیں غلط نہیں کرتے ہیں. یہ عقیدہ میں یہ رہا توحید الالوہیت. اب آئیے توحید الالوہیت کو دیکھتے ہیں. توحید الالوہیت کیا ہے؟ توحید الالوہیت الوہ بنا ہے الہ سے, اللہ اس سے بنا ہے اللہ, اللہ سے الہ, الہ سے الوہ. توحید الالوہیت یعنی عبادت میں اللہ رب العالمین کو اکیلا اپنے تنہا جاننا. رب میں ہم نے اللہ کو ایک جانا کہ پوری دنیا کو چلانے والا اللہ رب العالمین ایک ہے. تو اللہ رب العالمین جب پوری دنیا کو چلاتے ہیں اور کوئی نہیں چلا سکتا تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی کرنی جائز نہیں, کوئی اس کے لائق نہیں. عبادت کی تعریف میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ من الاقوال والافعال من الظاہرۃ والباطنہ. یعنی انسان ہر وہ عمل, قول یا فعل یا ظاہری یا باطنی جو بھی اعمال کرتا ہے جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے اس کو کہتے ہیں عبادت. ہر وہ کام انسان جو کرے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہو, اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہو جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت. اسی کی بنیاد پہ کہا گیا کہ انسان کی پوری زندگی 24 گھنٹہ اگر انسان دین کے مطابق عمل کرے گا تو 24 گھنٹہ وہ کنٹینیو کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے. کام کر رہا ہے تو عبادت, سویا ہے تو عبادت, چل رہا ہے تو عبادت, جاگ رہا ہے تو عبادت. ہر ایک ادا اس کی عبادت بن جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اس کی ادا پسند آتی ہے کیونکہ وہ دین کے مطابق عمل کرتا ہے. اس لیے انسان 24 گھنٹہ عبادت میں گزار سکتا ہے اگر دین کے مطابق عمل کرے. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کہ میں نے انسان اور جنوں کی تخلیق اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں. یہ عبودیت کی تفصیل بتایا گیا تھا پچھلے درس میں. یوحدون یعنی توحید اختیار کیا جائے, صرف اللہ رب العالمین کو اکیلا مانا جائے, اسی کی عبادت کی جائے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور والدین کے ساتھ اس کا سلوک کیا جائے. ایک چیز یہاں, ایک اور چیز یاد رکھیں, جہاں ہم عبادت اللہ رب العالمین کی ہی کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے, تو وہیں پر ہمیں شرک سے بچنا بھی ہے. ایسا نہیں کہ ہم صرف عبادت ہم کر لیے, اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں بس کر رہے ہیں, ساتھ میں ہمیں نفی بھی کرنا ہے, لا الہ الا اللہ, شرک سے بچنا بھی ہے, دور بھی رہنا ہے. یہ توحید کے تشریح. اگر کوئی کہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن شرک سے نہ بچے تو توحید پر نہیں ہے, اس کا خاتمہ توحید پر نہیں ہے, وہ اس طرح بڑھ گیا. تو اس لیے جہاں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو وہیں ہم شرک سے کیا کریں, اپنے آپ کو بچائے رکھیں. شرک سے کب بچیں گے ہم؟ جب شرک کا علم حاصل کریں گے کہ شرک ہے کیا, تب نہ بچیں گے. جیسے کہ بتایا گیا تھا پہلے درس میں درس کا اعادہ کرتے ہوئے چل رہا ہوں تاکہ یہ بات ذہن میں آ جائے, اور اس چیز کو میں دہرا رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن کے اندر بات بیٹھ جائے. آگے دیکھیں, فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, کہ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لائے. یہاں وہی چیز لا الہ, پہلے یہ اقرار کرنا کوئی معبود نہیں, فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, پہلے انکار کرو کہ کوئی ہے ہی نہیں, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, پھر ایمان لاؤ اللہ رب العالمین پر کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلے بات ہے. اگر جو ایسا کر لیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ, اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا جو ٹوٹے گا نہیں, اور یہ بہت مضبوط کڑا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کی آیت ہے. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قال لا الہ الا اللہ, جس جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے, لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد وکفر بما یعبد من دون اللہ, اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا وہ انکار کر دے, حرم مالہ ودم, اس کا خون اس کا مال حرام ہو جائے, اب اس کو تکلیف اور نقصان نہیں پہنچایا جائے. وحسابہ علی اللہ, اور اس کا حساب اللہ رب العالمین کے پاس, وہ جو کرے گا اللہ رب العالمین اس کا حساب لے گا. لیکن دنیا میں اس کی جان اور اس کی مال
کیا ہو گئی؟ محفوظ ہوئی۔ اس طریقے سے دیکھیں، اور ایک اہم نقطہ کی طرف میں لے چلنا چاہتا ہوں، اور اہم نقطہ پچھلے درس کا یادہ ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ توحید الوہیت، اللہ رب العالمین کو عبادت میں بھی ایک جاننا۔ اگر کوئی شخص، کوئی انسان یا کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ ہم اللہ کے علاوہ جن کو ہم پکار رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، بتایا گیا تھا کہ پکارنا بھی عبادت ہے، اور قبر کے اندر جس کو پکار رہے ہیں، جس کے سامنے بات رکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے سب کی نفی کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ دیکھیے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، کہ دن اور رات کو ملانے والا اور آسمان و زمین کو چلانے والا، مسخر کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور ہر ایک کی اپنی مدار مقرر ہے کہ کس کو کہاں سے چلنا ہے، آنا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی بادشاہت ہے، سلطنت ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن کو یہ لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے پکارتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی جو قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ جو کھجور کے اندر بیج کے اوپر ایک سادہ سے پرت ہوتی ہے، وائٹ کلر کا ایک کاغذ کے نما پرت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں قطمیر۔ یہ اللہ کے علاوہ جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں، یہ قطمیر یعنی کھجور کے اندر کی جو چھلکا ہے بیج کا اوپر، اس قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیں کیا کہا جاتا ہے کہ ہم ان کو پکار نہیں رہے ہیں، بس اپنا سفارشی یا ایک وسیلے کے طور پر ہم کو کیا کرتے ہیں؟ وسیلہ لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ پکارنا کہہ لو یا وسیلہ کہہ لو یا سفارشی کہہ لو، کچھ بھی نام دے دیا جائے، اللہ نے سب کی نفی کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ لوگ جن کو پکار رہے ہیں قیامت کے دن کیا کریں گے؟ یہ انکار کریں گے۔ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تم ان کو پکارو، تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سن سکتے۔ قرآن کی آیت ہے، یہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سن سکتے۔ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آگے اللہ تعالیٰ اور ایکسپلین کرے گا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اس میں اسی بات کی آیت میں کہ جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے کہا إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، یہ تمہاری دعاؤں کو، پکار کو نہیں سنتے۔ تم کوئی سی بھی سوچ لے کر پکارو، وسیلہ، سفارشی، پہنچانا، پہنچنا، عقیدت، محبت، کچھ بھی ہو، ہماری پکار نہیں سنتے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر بالفرض مان لو کہ سن لیے، قبر کے اندر جو بھی ہے اولیاء اللہ بزرگان دین، وہ اگر ہماری پکار کو سن بھی لیے، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، یعنی کہ تمہاری پکار کو قبول نہیں کر سکتے اور تمہاری مشکلوں کو دور نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ اب یہاں دیکھیے نقطہ، دنیا میں کیا کر رہے تھے؟ یہ پکار رہے تھے، اللہ نے اس پکارنے کو کیا کہا کہ قیامت کے دن یہ قبر کے اندر جو لوگ ہیں یہ ان لوگوں کا رد کر دیں گے جو شرک کرتے تھے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یعنی جو یہ دنیا میں شرک کرتے تھے، پکارتے تھے، اللہ نے پکارنے کو شرک کہا اور اس طرح کے وسیلوں کو شرک کہا کہ ان شرک کا یہ لوگ کیا کریں گے؟ انکار کریں گے اور کہیں گے مجھے پتہ ہی نہیں کہ لوگ پکارتے تھے۔ اس سے واضح آیت سورہ آپ دیکھیں سورہ مائدہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا جائے گا قیامت کے دن اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس، کیا آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ تم میرے مرنے کے بعد میری عبادت کر لو اور میری ماں کو ماننا، مریم علیہ السلام؟ وہ کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ اللہ تو پاک ہے، میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں کہ لوگ تم میری عبادت کرو، عبادت کے لائق تو اور اس کا حقدار تو صرف تو ہی ہے۔ اگر یہ پکارتے بھی تھے ان کو خدا ہے، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، ولا اعلم ما فی نفسی، مجھے اس بارے میں پتہ نہیں کہ مجھے پکارتے ہیں۔
لہٰذا نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، صالحین ہو، اولیاء اللہ ہو، بڑے سے بڑے برگزیدہ بندے ہو، سب کا کہنا یہی ہوگا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں دنیا میں کون پکارا. سب کے سب انکار کر دیں گے. توحید الوہیت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں آگے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اب کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. جس طرح نماز عبادت ہے اسی طرح قربانی بھی عبادت ہے، اسی طرح زندگی کو اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا، کیونکہ زندگی کے اندر جتنے معاملات ہیں جو انسان عبادت سمجھ کے کرتا ہے، وہ پوری زندگی جو عبادت کر رہا ہے، اور جب وہ مرے گا تو کس چیز پر مر رہا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ آپ کہیے یہ تمام چیزیں، زندگی کا لمحہ لمحہ، سیکنڈ سیکنڈ، منٹ منٹ، ہر پل اللہ رب العالمین کی. یعنی توحید پر اگر اس کے اندر شرک آ گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو گیا، تو یہ زندگی اللہ کے لیے نہیں، اس کے اندر شرک آ گیا. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 ہے. اس طریقے سے ایک اصول یاد رکھیں. اصول کیا ہے؟ اگر کوئی شخص زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے لیکن دل میں نفاق رکھا ہوا، کفر، دل کافر ہے لیکن زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، کیا ہوگا؟ یہ منافق ہے. منافقین تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، خوب کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں، صدقہ بھی کرتے تھے، پہلے سب کے نمازی تھے، زبان سے لا الہ پڑھتے تھے، عمل بھی کرتے تھے، لیکن دل کے اندر کفر تھا اور باہر جا کر کے اللہ کے نبی کے خلاف سازش کرتے تھے. یہ کیا ہوئے؟ منافق. اور یہ زبان سے نہ کہے، دل کے اندر بھلے کوئی ایمان رکھتا ہو، زبان سے نہ کہے، عمل نہ کرے، تو یہ انسان بھی مسلمان نہیں. اگر کوئی زبان سے بولے لیکن اللہ رب العالمین کا حق کسی اور کو دے دے، یہ بھی مسلمان نہیں. کوئی زبان سے کہے کہ ہاں ہم لا الہ مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، لیکن پورے اسلام میں سے ایک رکن کا بھی انکار کرتے، مسلمان نہیں ہوگا، کافر ہو جائے. تمام رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا انکار کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام کا کفر ہو جائے. کوئی کہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، مسلمان نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کسی اور کو نہیں مانتے، مسلمان نہیں. ہر نبی پر جتنے انبیاء کرام آئے ہیں سبھی پر ایمان لانا ضروری ہے. جو اصول ہے ایمان کے ارکان، اسلام کے ارکان، سب پر ایمان لانا ضروری ہے. کسی آدمی اگر کوتاہی کر لے، عمل نہیں کر رہا ہے، سستی، کاہلی، غفلت، لائلگی، جہالت، یہ الگ مسئلہ ہے، اس کا حکم الگ ہے. لیکن کوئی یہ سرے سے کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے، کافر ہو جائے. اور آج جمعے کے خطبے میں نے یہ کہا کہ بہت سارے مسلم نوجوان ہیں، مسلمان ہیں، کہ جو نماز وغیرہ تمام چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لیکن دین اور ایمان میں شک ہوتا ہے. حدیثیں اتنی بعد میں لکھی گئی ہیں، کیا گارنٹی سب حدیثیں صحیح ہوں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی کتاب میں جو حدیثیں لائے ہیں، کیا پتہ ہو سکتا ہے کوئی ضعیف حدیث بھی لا دیے ہوں. اب ایسے لوگوں کو جب بلایا جاتا ہے ٹی وی چینلوں پہ، اینکر سوال کرتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں اسلام کے بارے میں؟ ایک اسلام والا شخص، مسلمان شخص، زبان سے کہنے والا شخص کہتا ہے کہ ہاں اسلام کا پورا دین ٹھیک ہے، صحیح ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، سب کچھ ہے. اینکر پوچھے گا چار شادی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، طلاق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہے گا؟ ہاں اسلام ٹھیک تو ہے لیکن ہم چار شادی کو نہیں مانتے. وہ فاسق ہے، مسلمان نہیں ہے. کسی ایک حکم کا بھی انکار کرتے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. غیر اشاک کی اللہ کے وسلم ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 27 کہ جو اس حال میں مرے کہ اسلام کے بارے میں شک و شبہ نہیں تھا، دخل الجنت، جنت میں جائے. اور کسی مسئلے میں شک پیدا ہو گیا، جنت میں نہیں جائے گا. حکم مخالف اس لیے کہ جنت میں نہیں جائے گا. اب ایسے لوگوں کو اسلام پہ، حدیث پہ، صحابہ کرام پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، ڈاؤٹ. کبھی اپنے باپ پہ اور اپنے اولاد پہ، اپنی بیویوں پہ ڈاؤٹ اور شک نہیں ہوتا. صرف قرآن مجید اور اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کے فرمان، یہی ملا ڈاؤٹ کے لیے. اس لیے اپنے ایمان کو، اسلام کو ہم ڈاؤٹ سے پاک کب کریں گے؟ جب توحید کا علم ہوگا، جب توحید جانیں گے کہ ہاں سب کچھ اللہ رب العالمین.
باتیں اور انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ آگے اس میں بیان کریں گے. لیکن دیکھیں توحید الوہیت کی بات ہو رہی ہے, عبادت کی بات ہو رہی ہے کہ انسان ہر اعتبار سے زبان سے کہے, دل سے اقرار کرے اور عمل سے کر کے بتائے. یہ تین چیزیں ہوتی تو مسلمان ہے. کوئی ایک چیز اگر مسنگ ہوا, نہیں پایا گیا, تو وہ انسان لاکھ تسبیح کہہ لے, لا الہ پڑھے, جبے کبے داڑھی پگڑی امامہ کچھ بھی ہو, اگر ایک چیز بھی مسنگ ہے وہ مسلمان نہیں ہے. یہ آخری چیز بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں, وہ ہے توحید اسماء و صفات. یہ اہم موضوع ہے, اہم چیز ہے, اس کو آپ سمجھیں. توحید ربوبیت سمجھیں, اللہ رب العالمین کو تمام کائنات کے چلانے میں, ہر ایک چیز میں پالنہار میں اللہ کو اکیلا جاننا. توحید الوہیت عبادت میں, یعنی ہر قسم کی عبادت جو پچھلے درس میں بتایا گیا تھا, نظر, نیاز, قربانی, حج, روزہ, سب کی دلیل دی گئی تھی. اس میں بھی اللہ رب العالمین اکیلے ہی عبادت دلائے. اور تیسری چیز ہے توحید اسماء و صفات, یعنی اللہ رب العالمین کو اسماء اور صفات میں بھی اکیلا ماننا. ایسا نہیں کہ توحید ربوبیت میں مان لیا اسماء صفات میں ہم نہیں مانے, وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا. مسلمان ہونے کے لیے, موحد ہونے کے لیے تینوں قسموں پر کیا کرنا ہوگا, ایمان لانا ضروری ہوگا. دیکھیں, اسماء یعنی ہوتا ہے نام, عبداللہ, عبد الرحمن, ہاں جو بھی چیزیں نام ہوگی یہ اسماء نام ہے. صفات یعنی انسان کے اندر جو کیا ہوتا ہے, فعل جو کام کرتا ہے, جو صفت ہوتی ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ بدمعاش ہے, یہ یعنی کہ انسان کے عمل سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صفات. اب اس میں دیکھیں اللہ رب العالمین کے بارے میں جب بات کی جائے اسماء اور صفات کی, تو پہلا نقطہ یہ کہ اللہ رب العالمین اپنے اسماء میں اور اپنے صفات میں اکیلا ہے, کوئی شریک نہیں. میں سمجھاؤں آگے. اور اللہ رب العالمین اپنے اسماء اور صفات میں اسم با مسمم ہے, مانے اللہ رب العالمین کو جو نام ہے اللہ رب العالمین کو وہ نام دیا. اللہ کی جو صفات ہے اللہ رب العالمین اس صفات کا پورا اور کامل حق رکھتے ہیں. بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے علیم الدین, لیکن وہ دین سے جاہل ہوتے ہیں, دین کا جانکار لیکن دین پتہ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں عبداللہ, اچھا نام ہے عبداللہ, اللہ کا بندہ, لیکن کسی اور کو مطلب لوگوں کے جو نام ہوتے ہیں کبھی کبھی اپنے نام کے اپوزٹ وہ کام کرتے ہیں, یہ مخلوق ہے. لیکن اللہ رب العالمین اپنے اسماء و صفات میں کامل ہے اور نقص اور عیوب سے پاک ہے, منزہ ہے. اور یہ عقیدہ پہلے رکھنا ہوگا. دوسری چیز وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اور اللہ رب العالمین کے اچھے نام ہیں, لہٰذا اللہ رب العالمین کے ناموں کے ذریعے سے پکارو. یہ کیا ہے, وسیلہ ہے, لیکن وسیلہ جائز. اللہ رب العالمین کے نام سے, اللہ تو رحیم ہے, مجھ پر رحم فرما دے. تو غفور ہے, مجھے معاف فرما دے. تو کرم کرنے والا ہے, مجھ پر کرم فرما. تو یہ کیا ہے, اللہ رب العالمین کے نام سے اللہ کو پکارنا اور اپنے لیے دعا کرنا. اس نے لگا کہ تم اللہ رب العالمین کے نام کو لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اس طریقے سے دیکھیں اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں وہ سب کے سب خوبصورت ہیں, پیارے ہیں, اچھے. نقص والی کوئی چیز اللہ رب العالمین. ایک دعا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضی فی حکمک عدل فی قضاؤک. لمبی دعا ہے, اللہ میں تیرا بندہ, تیرے بندے کا بندہ, تیری لونڈی کا جو ہے اس کا بندہ, اور جو بھی چیزیں کیا اس میں ہے کہ ناصیتی بیدک, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. پھر آگے سمیت لکا نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ واحدا من خلقک, یعنی اے اللہ تو نے اپنے نام جو کتاب میں بیان کیے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, یا آپ تیرے نبی نے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام بیان کیے حدیث کے اندر, اس اللہ رب العالمین کے ان ناموں پر بھی ہمارا ایمان ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی مخلوق کو, فرشتوں میں سے کسی کو بتایا ہو اللہ کے جو نام ہے, ہمیں پتہ نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ توحید اسماء و صفات کی تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں افراد اللہ سبحانہ وتعالی باسمائہ و صفاتہ من حیث یؤمن العبد بما اثبت اللہ لنفسہ فی کتابہ او اثبتہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا مانا کہ اللہ رب العالمین کو اسماء اور صفات میں ایک جاننا. کس طرح جاننا؟ یعنی کہ کتاب میں اللہ نے جو بیان کیا، جو نام اللہ نے اپنے نام کو بیان کیے اس کے بارے میں ایمان رکھنا. اللہ کے نبی جو حدیث بیان کیے اس پر بھی ایمان رکھنا. اور جس چیز کا انکار کیے ہمیں اس کا بھی انکار کرنا. یہ کیا؟ یہ توحید اسماء و صفات. اب اس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ لوگ جو ربوبیت میں شرک کرتے ہیں اور الوہیت میں بھی شرک کرتے ہیں، اس کو پکارنا، غیر اللہ کو پکارنا، ایسے لوگ توحید اسماء اور صفات میں بھی شرک کرتے ہیں. اور یہ ایسا شرک ہوتا ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں. دلیل مثال کے طور سمجھیے. اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کے بارے میں بیان فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک کہ اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. اب اللہ رب العالمین سننے والا دیکھنے والا، بعض گمراہ جو خوارج اور معتزلہ لوگوں کا جو فرقہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے. ہمارے پاس بھی آنکھ ہے اور کان ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفت کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ سنتے دیکھتے ہیں، ہم بھی تو سنتے دیکھتے ہیں، فرق کیا ہوا؟ ہم نہیں مانتے صفت. اسلام سے نکل گئے. ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ہم بھی اور سنتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن فرق ہے. ہماری سماعت اور بصارت محدود ہے، لمیٹیشن ہے، اس کی لمٹ ہے کہ آپ یہاں تک دیکھ سکتے ہو، یہاں تک کی بات سن سکتے ہیں. اللہ رب العالمین پوری دنیا کی بات سن سکتے ہیں، سنتے ہیں اور پوری دنیا کو بیک وقت دیکھتے ہیں. اس چیز کو کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیے شرک کیسے کرتے ہیں لوگ اس میں. اب کوئی انسان یہاں بیٹھا ہو اور وہ یہ کہے کہ فلاں جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں قبر کے اندر ہو یا زندہ ہو، جیسے کہ بتایا گیا تھا پچھلے درس میں کہ آدمی زندہ ہو، حاضر ہو اور قادر ہو تو آپ اس کو پکار سکتے ہیں. فلاں بابا کہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بزرگ ہیں، ولی اللہ ہے، آپ یہاں سے ان کو اگر پکارتے ہیں تو کیا ہوا؟ شرک. کیوں؟ یہاں سے بیٹھ کر آپ ایسے کو پکار رہے ہیں جو کچھ بھی نہیں، سامنے بھی نہیں ہے. اور یہ صفت، اس چیز کو سننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے بندے، جانور، چوپائے دنیا کے کسی بھی علاقے سے پکارے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. اور اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ فلاں علاقے میں کوئی ہماری بات کو یہاں سے سن لیتے ہیں، گویا کہ یہ سننے کا جو عقیدہ اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے تھا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر دیے، یہ توحید اسماء و صفات میں شرک ہے. دور سے سننے کی طاقت صرف اللہ کو ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ فلاں بھی دور سے سن لیتے ہیں، لہٰذا یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کو شرک کیا. فلاں جیسے کہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں کوئی تھے ولی اللہ بزرگ تھے، وہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے وہ کہتے ہیں دور دور دور، ہٹو بھاگو بھاگو. بھی محترم پوچھتی ہے کیا ہوا؟ آپ کھانا کھائیے، آپ یہ ایسا ہی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتی کہ میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے میں دیکھا، میں کشف کیا کہ خانہ کعبہ میں ایک کتا داخل ہو رہا تھا، میں اس کو یہاں سے بھگا رہا تھا. اعوذ باللہ. دیکھیے یہ انسان مخلوق، اس کی بصارت محدود ہے اور وہ ایسی چیز کا دعویٰ کرے کہ میں ایسی چیز کو دیکھ سکتا ہوں یہاں سے بیٹھے بیٹھے جو اور لوگ نہیں دیکھ سکتے. یہ شرک ہوا کیونکہ یہ صفت صرف اللہ کے اندر ہے. اللہ رب العالمین ایک جگہ سے بیٹھے بیٹھے ایک جہاں سے چاہے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور معاملے کو حل کرتا ہے. ایک انسان کے اندر وہ صفت آ جائے اور دوسرے لوگ مانے کہ ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے تو میرا یہ چوری ہوا ہے، میرا سامان کون لے کے جا رہا ہے، وہ دیکھ کے بتائے گا کہ ہاں تمہارا سامان یہ ہے. شرک کر رہا ہے وہ کسی بھی علم سے بتائے گا، وہ جادوگری کے ذریعے سے بتائے گا. جادو کرنا بھی شرک کی قسموں میں سے ہے. شرک کے بغیر آدمی جادو نہیں کر سکتا. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا اور سنتا ہے اور کسی انسان کے لیے عقیدہ ہم رکھ دیں کہ فلاں بھی سنتے ہوں گے، فلاں بھی دیکھتے ہیں، تو کیا ہوا؟ اللہ کے اسماء اور صفات میں شرک ہو گیا. آگے ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک کہ اللہ رب العالمین دلوں کے بھید کو جانتا ہے کہ انسان دل میں کیا سوچ رہا ہے، کیا خیالات پیدا ہو رہے ہیں. اللہ جانتا ہے. یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صرف صفت ہے. اللہ کے علاوہ کوئی دلوں کی بات کو نہیں جانتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، توحید. لیکن اگر کوئی انسان یہ کہے، تین دن پہلے ایک ساتھی کھرگا سے فون کیے مجھے اور انہوں نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے
وہ کہتا ہے کہ نبی جو ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری غیب کی باتوں کو اور دل کی باتوں کو جانتے ہیں، آپ سمجھا دیجیے۔ تو فون اس کو دیا، میں نے اس کو بتایا قرآن کی آیت اور دلیل پیش کی، تو اس نے کہا کہ جی مجھے سمجھ میں آ گیا، میں سمجھتا تھا کہ نبی بھی ہمارے دل کی بات کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، دل کی باتوں کو جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، بھیدوں کو جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، کسی اور کے بارے میں ہم یہ سوچ لیں کہ وہ بھی ہمارے دل کی بات جانتے ہوں گے، یہ ہو گیا شرک۔ اب آئیے دلیل دیکھتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل، صرف اللہ رب العالمین ہی دل کی بات کو جانتے ہیں، یا غیب کی بات کر لیجیے، دل کی بات، غیب کی بات، اندرونی بات، اگلے اور پچھلے کی بات۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 ہے، آیت نمبر 188 388۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی آپ کہہ دیجیے لوگوں سے کہ میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یعنی کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ آپ کہہ دیجیے اپنے بارے میں کہ لوگوں میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے تو ہوتا۔ آگے اور کلیئر کیا گیا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ آپ لوگوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر میں غیب جانتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے تو بہت ساری بھلائیوں کو اپنے پاس جمع کر لیتے، تکلیف نہیں ہوتی، جنگ میں دانت نہ ٹوٹتے، سر میں زخم نہ لگتے، خون نہ بہتا، اور خون بہ کر کے جوتوں میں جم نہیں جاتا، دشمن ان پہ آ کے اٹیک نہیں کرتے۔ اب اگر غیب پہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ غیب کی باتوں کو جانتے تو آپ اپنے پاس برائی کو آنے نہ دیتے، پہلے سے آپ پلاننگ کر لیتے اور تمام چیزوں کو ختم کر لیتے۔ وما مسنی السوء، تکلیف آپ کو نہیں پہنچتی، ان انا الا نذیر وبشیر، نہیں مگر آپ تو یہ کہ صرف ڈراتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں مومنوں کو۔ آپ کو ہم صرف خوشخبری دینا، ڈرانا ہے۔ غیب کی بات کیا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کس کو کیا کرنا نہیں کرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اس آیت کے مطابق، اس آیت کے اکارڈنگ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ بھی ہمارے بارے میں جانتے ہیں، اگلے پچھلی باتوں کو جانتے ہیں، گویا کہ کیا کیا، وہ اللہ کی صفت میں شرک کیا، اور یہ کیا ہوا، توحید اسماء و صفات میں شرک ہو گیا۔ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی جاننا کہ اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں، علم کو جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب اور دل کی باتوں کو نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان، جیسے کہ بہت ساری چیزیں ہیں سننے اور دیکھنے میں، دیکھیے کوئی اگر آدمی پکارتا ہے کسی کو مردہ ہوئے زندہ، جسے بتایا گیا یا غوث یا رسول اللہ مدد کیجیے، بھر دے جھولی، جو بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھولی بھرنے والے ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہے، اسماء و صفات کو بھی شرک ہوا کیونکہ ہم دور سے پکار رہے ہیں۔ دوسری بات، ہم عبادت میں بھی شرک کر لیے، اس لیے ایک جو شرک کرنے والا ہوتا ہے وہ تینوں قسموں کی شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ روزی بھی کسی اور سے مانگے گا، بیٹا بھی کسی اور سے مانگے گا، اور عبادت بھی کسی اور کی کرے گا، اور اسماء و صفات میں بھی کسی اور کو دور سے پکارے گا۔ تو شرک کرنے والا تینوں قسم کی توحید میں شرک کرتا ہے، اور ایک توحید والا بندہ تینوں قسم کے شرک سے پاک ہوتا ہے اور تینوں قسموں کی شرک سے محفوظ ہوتا ہے اور توحید کو اپنائے ہوتا ہے ہر قسم۔ اس لیے موحد ہے تو ہر چیز میں توحید والا ہو، اور اگر جو شرک کرتا ہے تو وہ ہر چیز میں شرک کرتا ہے آٹومیٹکلی۔ آئیے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ شورى سورہ نمبر 42 اور آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو ہم بھی سنتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ہمارے پاس بھی ہاتھ ہے، اللہ کے پیر ہیں، اللہ کے ہمارے پاس پیر ہیں، یعنی جو جسم کے اعضاء اللہ نے بیان کیے اپنے بارے میں، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ بھی کس میں آتا ہے؟ اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کو ذکر کیا، ہم مانیں گے اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیسے؟ 5 انگلی ہے، کیا ہے، ایسی کیفیت ہے۔ تو انسان توحید اسماء و صفات میں بھی شرک کر بیٹھتا ہے۔ ایک دو باتیں بیان کر کے اپنی بات میں ختم کروں، وقت ہو گیا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ کیسے؟ بیٹھا ہے عرش پہ، عرش پہ کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ، یا بیٹھے ہوئے ہیں، یا کس حالت میں ہیں، نہیں، ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو ہے۔
صحیح مسلم کی حدیث اللہ تعالیٰ اس فجر سے پہلے پہلے آسمان دنیا پر آتے ہیں. ایمان رکھنا ہو اللہ تعالیٰ اترتے ہیں آتے ہیں کیسے آتے ہیں نہیں پتا. امام مالک نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عن بدع والایمان به واجب. یہ ایمان رکھنا واجب ہے ہر کسی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہے. کیسے ہے یہ مجہول ہے کہتے نہیں پتا. اس کے بارے میں سوال کرنا گھسنا یہ بدعت ہے. انسان کی گمراہی کا ایک سبب ہے. اور ایک چیز ہدایت بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. یہ صفت ہدایت دینے کی اللہ تعالیٰ کے پاس. انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. سورہ قصص آیت نمبر 56 کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اے نبی آپ کسے چاہیں پسند کریں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اس سے بھی کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں بھی ہمیں ہدایت دیتے ہیں فلاں کی وجہ سے اس علاقے میں یہ ہدایت ہو گئی, ایک نظر دیکھا تو مسلمان ہو گیا, دوسری نظر دیکھا تو مسلمان, یہ غلط ہے. مطلب ہے ہدایت دینے کا کام صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اور ایک چیز آخری دیکھیں ایک انسان نام رکھتا ہے احد رحمان ہے, یہ نام انسان نہیں رکھ سکتا, یہ نام خاص ہے. رکھے آدمی عبدالاحد عبداللہ عبدالحمید تو اب کے ساتھ اللہ رب العالمین کے نام کو لگا کر رکھنا یہ چیز جائز ہے. اور اس کے علاوہ احد رحمان رحیم صرف نام رکھنا یہ شرک ہو جائے گا, غلط ہو جائے گا. اور ایک حدیث بس بات ختم. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مرگ پر آخری وقت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں مجھے اس طرح مت غلو کر دینا, بڑھا چڑھا دینا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو نصرانیوں نے بڑھا چڑھا دیا, غلو کر دیا, اللہ کا بیٹا بنا دیا. مجھے ویسا مت کرنا. انما انا عبد, میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ, مجھے اللہ کا بندہ ہی سمجھو اور اللہ کے ایک رسول ہی سمجھو. اس لیے کسی کے شان میں ہم یہ کہتے کہ نہیں انہوں نے اتنی عبادت کی, اتنی ریاضت کی, اتنے اچھے کام کیے کہ وہ کرتے 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 اللہ تعالیٰ کے درجے کو پہنچ گئے. اب ان پہ نماز معاف ہو گیا, روزہ معاف ہو گیا, کپڑے نہیں پہنتے, ٹھنڈے میں گھومتے ہیں اور دھوپ میں چلتے ہیں, بارش میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں, اب یہ اللہ ہو گیا, اللہ سے مل گیا. یہ صوفیت کا عقیدہ ہے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں. انسان کتنا بھی اچھا نیک متقی ہو جائے عبادت اس کے اوپر سے معاف نہیں ہے, روزہ معاف نہیں ہے, حج معاف نہیں ہے. تو یہ کیا تھا, یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. یہ توحید اسماء و صفات جو جہاں تک ہو سکا میں آپ کو سمجھا سکا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں خود اس پر عمل کرنے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر توحید پر ثابت قدم رکھے, اور ہمارا خاتمہ ہو موت ہو تو اسی توحید پر ثابت قدمی کے ساتھ ہو, اور اللہ تعالیٰ اسی کی توحید کی برکت سے قیامت کے دن ہمارے لیے نفع بخش بنا دے, اور اسی توحید کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.